رمضان میں رزق اور برکت بڑھانے کا وظیفہ۔ رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں پر بارش کی طرح رحمتیں برساتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، رزق کبھی کم نہ ہو اور زندگی میں وسعت آئے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتاؤں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور جو آپ رمضان میں اپنی عادت بنا لیں تو زندگی بھر برکت دیکھیں۔ رمضان اور اس کی فضیلت قرآن اور حدیث سے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص برکت بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ قدر آیت نمبر 3، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا دوزخ سے نجات کا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کا رزق بڑھا دوں گا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ رمضان میں کی گئی دعا اور عمل کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وظیفہ رزق اور برکت کا قرآنی طریقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے، گھر میں برکت آئے اور ہر مشکل دور ہو، تو یہ وظیفہ رمضان کے مہینے میں ضرور کریں۔ پہلا عمل، سورہ واقعہ کا وظیفہ۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے اسے کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ رمضان کی ہر رات عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اگر ممکن ہو تو ہر روزہ افطار کے بعد بھی ایک مرتبہ پڑھیں۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا رزق بڑھا دے۔ یہ وظیفہ رزق کی تنگی دور کرتا ہے اور برکت لاتا ہے۔ دوسرا عمل، یا وہاب کا وظیفہ۔ اللہ کا ایک نام ہے الوہاب، جو بلا حساب دینے والا ہے۔ سحری اور افطار کے وقت 100 مرتبہ یا وہاب پڑھیں۔ ہر دعا کے بعد 7 مرتبہ یا وہاب پڑھ کر رزق کی دعا کریں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر سے رزق بڑھتا ہے۔ یہ وظیفہ رزق کو وسیع کرتا ہے، ہر مشکل دور کرتا ہے اور غربت کو ہٹا دیتا ہے۔ تیسرا عمل، صدقہ اور دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ رمضان میں ہر دن یا ہر جمعہ تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں۔ اگر پیسے نہ ہوں تو کسی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے رزق اور برکت کی دعا کریں۔ صدقہ دینے سے رزق بڑھتا ہے، برے وقت ٹل جاتے ہیں اور برکت آتی ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، پہلے میں بھی سوچتی تھی کہ صرف محنت سے رزق ملتا ہے، لیکن جب میں نے یہ قرآنی وظائف شروع کیے تو مجھے محسوس ہوا کہ صرف محنت نہیں، اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے۔ جب میں نے رمضان میں سورہ واقعہ یا وہاب اور صدقے کو اپنی عادت بنایا تو مجھے ہر جگہ برکت محسوس ہونے لگی۔ کہیں سے بھی پیسے آنا شروع ہو گئے اور گھر میں سکون آ گیا۔ اگر آپ بھی برکت اور رزق چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور آزمائیں۔ روزانہ سورہ واقعہ عشاء کے بعد پڑھیں۔ سحری اور افطار کے وقت یا وہاب کا ذکر کریں۔ ہر دن یا ہر جمعہ صدقہ کریں، چاہے تھوڑا سا ہو۔ ہر دعا کے ساتھ اپنی نیت پاک کریں۔ اللہ سے یقین رکھیں، بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اس پر بھروسہ کرے گا اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، گھر میں برکت آئے اور زندگی بہتر ہو، تو اس وظیفے کو رمضان میں اپنی عادت بنا لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس وظیفے کو شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو فائدہ ہو، اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ نے رمضان میں کون سا وظیفہ آزمایا ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی وظائف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔